بنتی کہاں ہے؟ بجلی کہیں نہ کہیں بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں. اسٹور کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق سب اسٹیشنز بناتے ہیں اور سب اسٹیشن بنانے کے بعد اس کی سپلائی کرتے ہیں. مان لیجئے کہ یہ آپ کا شہر ہے ڈربن. اب ڈربن میں کتنا چاہیے؟ یہاں کی ضرورت بھر وولٹیج دے دیا گیا. پٹوریا میں کتنا چاہیے؟ پٹوریا کو دے دیا گیا. کیپ ٹاؤن کو کتنا چاہیے؟ کیپ ٹاؤن کو وہاں وہ دے دیا. بنتا ہے کہیں ایک سینٹر ہوگی الیکٹریسٹی بنانے کا. آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دیٹ پلیس بیکاز آئی ایم ناٹ سویلین آف دس کنٹری. ہوتا تو ضرور جان لیتا, کیونکہ میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو ایڈریس پہلے جان لیتا ہوں. کیونکہ اگر ایڈریس صحیح ہے تو چیز بھی صحیح ہے, ایڈریس غلط ہے تو چیز بھی غلط ہے, یا میں بھی غلط نہ بھی غلط ہو تو دیٹ از غلط پاسبل ہے. تو وہ کوئی جگہ آپ بتا پائیں گے وہ کون سی ہے؟ ایسکوم میں بنتی ہے. ایسکوم میں بنتی ہے تو ایسکوم میں بنتی ہے تو ایسکوم میں رہ, جہاں بنتی ہے وہیں رہ. جہاں تم بنتی ہو مس الیکٹریسٹی, تم جہاں بنتی ہو وہیں رہو. ڈربن میں کیوں چلی آئی اے بجلی؟ تو ڈربن میں کیوں آئی؟ کرنٹ بول. ڈربن میں کیسا گیا؟ بنے اس قوم میں اور دیکھیں ہم ڈربن میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ بہت فاصلہ, ویری فار فرام ہیئر. تو بنی تو اس قوم میں اور دیکھے ڈربن میں, تو بجلی والے نے بتا دیا یہ معاملہ کنیکشن سے ہو گیا. چیز ہے اس قوم کی, اثر ہے ڈربن میں, روشنی ڈربن میں, بولے کنیکشن سے. میں نے کہا غوث اعظم بغداد میں, خواجہ صاحب اجمیر میں, مخدوم صاحب کی چوچے میں کیسے چمکے؟ کا کنیکشن سے. بجلی مدینے کی ہے, فیضان مدینے کا ہے, برکتیں مدینے کی ہیں, نور مدینے کا ہے, روشنی مدینے کی ہے. اجمیر اور بغداد میں کنیکشن بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, بجلی جو ہے کرنٹ کلر لیس ہے. یہ بالکل سائنس کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے, ایک دم ججمنٹ ہے. کرنٹ از کلر لیس, نو کلر ان کرنٹ, نو گرین, نو وائٹ, نو اینی کلر ان کرنٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرنٹ میں کوئی کلر نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کافی حد تک لوگ سمجھ گئے, لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. ہم تو کلر دیکھتے ہیں, وائٹ بلب, گرین, یلو, ریڈ, واہ واہ, سبحان اللہ, بلو. دیکھتے ہو کہ نہیں؟ تو جب کرنٹ میں کلر نہیں تو یہ کلر کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملکی کلر, مرکوری کلر, سبحان اللہ, سمپل, یلو, گرین, بلو, ریڈ, یہ سب کہاں سے آیا؟ تو سائنس نے جواب دیا یہ رنگ کلر, یہ کلر کرنٹ کا نہیں ہے, یہ بلبوں کا ہے. یہ بلبوں کا اپنا رنگ ہے, یہ کلر آف بلبس ہیں. کیا مطلب؟ کرنٹ تو لے لیا سب نے, مگر جب دینے لگے تو بلبوں نے اپنا رنگ ملا دیا. جب دینے لگے تو اپنا رنگ ملا دیا. تو مصطفیٰ سے جو کرنٹ ملا وہ کوئی رنگ نہیں تھا, ایک طرح کا تھا, مگر جب غوث اعظم نے دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. غریب نواز نے جب دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. سرکار نقشبند نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. سرکار سہرورد نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. مخدوم اشرف نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. شاہ برکت اللہ نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. احمد رضا نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میرے دوست, اگر تم کو روشنی چاہیے تو کرنٹ سے بھی تعلق رکھو
اور بلب سے بھی تعلق رکھو. جب دونوں سے تعلق ہوگا تب روشنی ملے گی. تو اگر کرنٹ فیض رسول اللہ ہے تو بلب صورت ولی اللہ ہے. ولی اللہ کے سائے میں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. سبحان اللہ. اور میرے دوستو، اگر تم نیلے بلب کے نیچے سفید کپڑا پاجامہ کرتا پہن کر کے سفید بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم سفید دکھائی پڑو گے. ملکی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم ملکی نظر آؤ گے. اگر بلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو سب نیچے سے اوپر تک بلو نظر آئے گا. اگر یلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو نیچے سے اوپر تک تم یلو نظر آؤ گے. اگر گرین بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم گرین نظر آؤ گے. اسی طرح کسی بلب کا نام قادریت ہے، کسی بلب کا نام چشتیت ہے، کسی بلب کا نام نقشبندیت ہے، کسی بلب کا نام سہروردیت ہے، کسی بلب کا نام وارثیت ہے، کسی بلب کا نام اشرفیت ہے. اب تم جس بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے، قادری بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے تو قادری رنگ نظر آئے گا. چشتی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے چشتی رنگ نظر آئے گا. نقشبندی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے نقشبندی. اشرفی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اشرفی رنگ نظر آئے گا. اب یہ جو تیرا رنگ ہے یہ تیرے مرشد کے رنگ دینے کا رنگ ہے، رنگ ہے. اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، نور ملا مدینے سے، رنگ ملا مرشد سے. سبحان اللہ. نور ملا نبی سے، رنگ ملا ولی سے. صلی اللہ. نور ملا نبی سے، رنگ ملا ولی سے. رسول اعظم نے نور دیا، غوث اعظم نے رنگ دیا. اور نور اور رنگ میں، لائٹ اور کلر میں دوستی دیکھو. لائٹ اینڈ کلر میں فرینڈشپ دیکھو. دونوں نے طے کر لیا، اے نور جہاں تک تو جائے گا میں بھی جاؤں گا. سبحان اللہ. اے لائٹ جہاں تک لائٹ جائے گی وہیں تک کلر جائے گا. جہاں تک کلر جائے گا وہاں تک لائٹ جائے گی. تو جس جگہ نبی جائے گا وہاں ولی کا رنگ ملے گا، اور جہاں جہاں ولی جائے گا وہاں نبی کا نور ملے گا. اسی لیے بغداد میں نبی کا نور ہے، اجمیر میں نبی کا نور ہے، اور اس وقت الحمدللہ دربن میں بھی نبی کا نور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سن اے ٹکوں پر بکے ہوئے مہروں، عیاش عربوں کے چندوں پر کیریکٹر لیس کنگ اور کوئین کے کیریکٹر لیس پیسوں پر پلنے والے جماعتیوں، کان کھول سے سن لو. جب دو ولیوں نے اس مقدس زمین ڈربن کو رسول کا نور دے دیا ہے تو اب یہاں تم اندھیرا نہیں لا سکتے، یہاں تم ڈارکنس نہیں لا سکتے. مدینے کا نور آ چکا ہے، اب نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے. ہم کو نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے، ہم کو لٹیروں کی ڈارکنس نہیں چاہیے، ہم کو گنبد خضرا کے دشمنوں کا لائٹ نہیں چاہیے، ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. 60,000 صحابہ کرام کو قتل کرنے والوں، ان کے مزارات کو شہید کرنے والوں، ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. ہمیں مدینے کا نور مل چکا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روشن بلب چاہیے. بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا؟ اللہم صلی وسلم. بجھے ہوئے بلبوں سے کیا؟ بہت بتائیے ہے. بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ مگر ایک بات ہے میرے دوستو، ہاں یہ بجھے ہوئے بلب پر ایک بات یاد آئی. ہر بلب کو نہ لے لینا، کچھ فیوز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ شکل دیکھ کے گھر لیتے آؤ. شکل دیکھ کر کے گھر مت لاؤ. تار دیکھ لو اندر، تار دیکھ کر کے گھر لاؤ. کچھ بلب فیوز ہوتے ہیں. فیوز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فیوز کی بھی دو قسمیں ہیں. There are two types of fused. Two types of fused bulb. Two types of fused bulb. ایک کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں فیوز کی. آپ کہیں گے ہاشمی میاں کیا آپ کبھی الیکٹریشین رہے؟ جی نہیں، فریضے نے الیکٹریشین بنا دیا. سبحان اللہ. کیونکہ وائرنگ کرنی پڑتی ہے نا فیوز بلبوں کی.
تو فیوز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بلب ہوتا ہے, کاش آپ سمجھ جائیں میری اردو سے, ایک بلب ہوتا ہے آپ کی, چونکہ وہ ڈیلی پریکٹس میں وہ بلب ہے نا اس لیے سمجھ جائیں گے. ایک بلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تار ٹوٹ جاتا ہے تو ایک کونا جو ہے اس کا لگا ہے کنیکٹ, اور ایک ٹوٹا ہے اور لٹک کے ادھر ادھر ہو رہا ہے. یعنی ابھی ڈسکنیکٹ پراپر وے میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, ایک سرا ٹوٹ گیا اور دوسرا لگا ہوا ہے, کنیکٹ ہے, اور ایک ڈسکنیکٹ ہے. دو سے پھنستا ہے, ایک ڈسکنیکٹ ایک کنیکٹ ہے. اب جدھر ڈسکنیکٹ ہوا ادھر جھولنے لگا گھڑی کے پینڈولم کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. گھڑی کے پینڈولم کی طرح سمجھنے کی کوشش کرو, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر. میلاد کر لیں تو کیا حرج ہے, فاتحہ کر لیں تو کیا حرج ہے, اور 11ویں کریں تو کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بزرگوں نے کیا ہم بھی کریں گے تو کیا, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. نبی کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ کے بعد نہیں ہوا, بہت بعد میں ہوا, نہ کریں تو کیا حرج ہے. جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں, جب صحابہ نے, لیکن صحابہ نے تو بہت سا کام نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں, اگر کر رہے تو کیا حرج ہے. آخر قرآن پر ہم زیر زبر لگاتے ہیں, کہاں صحابہ کرام نے قرآن پر زیر زبر لگایا تھا. مگر نیا کام تو ہو رہا ہے, تو اگر یہ بھی نیا کام ہو جائے تو کیا حرج ہے, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے, کر لیں تو کیا حرج ہے, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, 50-50. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر, جیسے آپ کی توجہ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی میلاد کر لیں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. جشن منا لیں تو کیا حرج ہے, اور نہ منائیں تو کیا حرج ہے. 11ویں کر لیں تو کیا حرج ہے, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے. حلوہ پکا لیں تو کیا حرج ہے, نہ پکائیں تو کیا حرج ہے. امام حسین کا فاتحہ کر لیں تو کیا, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے. کبھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں, اور نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی سچ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اپنے کو کیا لفڑے میں جانے کا, کاہے کو جھگڑے میں جانے کا, کاہے کو رگڑے میں جانے کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو کاہے کو جنت میں جانے کا. آگے یہ بھی بڑھا دیا کرو, کاہے کو جنت میں جانے کا. ہم کو تو دھندے میں رہنا ہے, ہم کو تو تجارت میں رہنا ہے, یہی 4 بچے لے کر کے اسی افریقہ میں پڑے رہنا ہے. کاہے کو قبر میں جانے کا, کاہے کو مرنے کا, کاہے کو قبر میں جانے کا, کاہے کو مٹی کے نیچے دفن ہونے کا, کاہے کو محشر میں اٹھنے کا, اور کاہے کو جہنم میں جانے کا. یہی پڑے رہ جاؤ, مت مارو. مرو مت. ہمیں جب مرنا ہے تو پھر جینے کا پروگرام کیا, جب مرنا ہے تو مرنے کا پروگرام بناؤ. مرنا ہے اگر یقینی طور پہ, تو نے اپنے لڑکے کے لیے پراپرٹی کیوں بنائی, دین کے لیے کیوں نہیں بنایا. سبحان اللہ. تیرا لڑکا بڑا کہ مذہب, تیری بیوی بڑی یا فاطمہ, تیری عورت بڑی یا عائشہ, تو بڑا کہ نبی. جب تو کچھ نہیں ہے تو جو کچھ نہیں تھے ان کو سب کچھ کیوں دے دیا. اولاد کو کچھ دو, اولاد کو کچھ دو, اسلام کو سب کچھ دو. بولو حسین نے اپنی اولاد کو کیا دیا, اور امت کو سب کچھ دیا. بولو میرے مخدوم نے اپنی اولاد کو کیا دیا. بادشاہ تھے, کنگ آف سمنان تھے, تخت و تاج کو لات مار دیا اور ہم کو فقیری دے دیا. اولاد کو کیا دیا, مذہب کو سب کچھ دیا. اور مرنے کا پروگرام نہیں ہے تو اولاد کو سب کچھ دے دو, جہنم بھی دے دو. اکیلے کائے کو جاؤ, پوری فیملی لے کے جاؤ, تاکہ یہاں مزہ مارا ہے تو وہاں سزا بھی مارو. میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ شاید ایک دل جلے کا کوئی فقرہ تیری سوئے ہوئے سول کو جگا دے, اور تو سوچے کہ یہ 60 برس کے سپنے پر اپنے کو کیوں لٹا رہا. یہ سپنا ہے, یہ ڈریم ہے. لائف از اے ڈریم. When you will expire, you will leave the world, then you will understand what is real life. Then you will not come back again. You will not come back again.
جب ہاتھ سے سب اڑ جائے گا تب کیا کرو گے؟ اس لیے آج جاگ جاؤ، آج کا جاگنا سہاوا ہے. تو کبھی ادھر تو ایک تار ٹوٹ گیا، دوسرا تار کنیکٹ ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ بلب میرے ورڈنگز میں فیوز کم ہے، کنفیوز زیادہ. تو پھر ایسے بلب کے لیے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں فرام ویئر یو بریک بریکن فرام ہیئر دس پوائنٹ، بریک پوائنٹ آف بریکنگ. گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے اسی بلب کو، دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے اسی پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر لگ گیا، جڑ گیا، کنیکٹ ہو گیا تو کیرائن بچ گیا. کیرائن بچے گا صاحب؟ کتنے کا ملتا؟ کتنے رین کا ملتا؟ کبھی خریدا بھی نہیں کیا؟ آدھا رین، کم از کم آدھا رین بچ گیا. اے مین کین سیو ہاف رین، آدھا بچ گیا. اور ایک بلب ایسا ہوتا ہے تو اسی بلب کو لڑکے گھماتے ہیں نا، اب تو بڑھ کے بھی گھماتے ہیں شاید لگ جائے. گھماتے 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 دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے وہیں لاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر جڑ گیا تو پیسہ بچا. تو ہمارے علماء کرام ایسے بلبوں کو دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے 15 منٹ دھیرے دھیرے، 30 منٹ دھیرے دھیرے، 45 منٹ دھیرے دھیرے، 1 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے اور گھما رہے ہیں اسی میں، اور وہیں لے جاتے ہیں جہاں سے ٹوٹا ہے کہ شاید اندر ہی اندر جڑ جائے. سبحان اللہ، تو چہرے پہ لائٹ آ جائے گی. واہ واہ واہ. اور اگر کہیں دونوں تار ٹوٹ کے گر گیا تو میرے باپ بھی اسے صحیح نہیں کر سکتے. جب ٹوٹ کے نکل گیا تو وہ کمپلیٹ فیوزڈ ہے. ایسے فیوز بلب کسی کام کے تو ہوتے نہیں. انڈیا میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بوتل میں مت لاؤ، قارورہ. If you are going to make water, please don't collect in bottle. بوتل کا شیشہ موٹا ہوتا. حکیم لوگ پیشاب دیکھتے ہیں نا، اور پیشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے ہیں. یورین ٹیسٹ اس کو نگاہوں سے کرتے ہیں. یورین ٹیسٹ کیمیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بلکہ وہ آنکھی سے دیکھ لیتے ہیں. جو پرانے حکیم ہیں، وائد ہیں، پرانے حکیم، طبیب، اچھے پرانے یونانی ڈاکٹرز وہ پیشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے ہیں. تو پیشاب دیکھنے کے لیے بوتل کا شیشہ بڑا موٹا ہوتا، تو کہتے ہیں یہی جو فیوز بلب ہے اسی میں لاؤ. شیشہ باریک ہے، آر پار دیکھنے میں ویری ٹرانسپیرنٹ، دیکھنے میں آسانی ہے. دیکھا آپ نے؟ جب تک فیوز نہیں تھا سروں پر تھا. واہ واہ. جب تک فیوز نہیں تھا بلند تھا. فیوز ہو جانے کے بعد ٹوائلٹ پہ پہنچا دیا گیا. تو ان فیوز بلبوں سے کہو واٹ از یور ریئل پلیس. کیا بات، بارک اللہ بارک اللہ. آگے بڑھو. فیوز بلب اپنے گھر نہیں لاؤ گے. جب دیکھ لو گے تار ٹوٹا ہے تو پہچان لو گے نا یہ تو فیوز ہے. اور مولانا نے مجھ کو دیا میاں ہاشمی، یہ دیکھو یہ بلب. ارے ہاں مفتی صاحب یہ تو فیوز ہے. ادھر بھائی قاسم اشرفی نے اٹھا کر کے دیا، میاں یہ بلب. تار دیکھا فیوز ہے.
लड़कों ने देखा फ्यूज है, नौजवान ने देखा, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो भी पहचान लेता है ये तो बल्ब फ्यूज है, बीए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है ये तो फ्यूज है, एमए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है, पीएचडी का है तब भी पहचान लेता है, डीलिट कर रहा है तब भी पहचान लेता है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है। अरे अब तो 8-10 साल के लड़के पहचान लेते हैं, अम्मी इट इज फ्यूज बल्ब। हाउ डू यू नो? सी डिस्कनेक्ट। तो बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। आप लोग सब समझते हैं, माशाअल्लाह। अब तो जी चाहता है ऐसे समझदारों में तकरीर ही न की जाए। जब A to Z आप समझते हो तो मैं बोलूं क्या? बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि they have ability to understand our inside। ये अंदर का देख के पहचान लेते हैं। ये तो पहचान लेते ही, मैं कितना ही मेकअप करके आऊं, कितना ही सजा के आऊं, पहचान लेते। फ्यूज है, उधर से निकले 5 आदमी, फ्यूज। उधर से 15 आ रहे, 15% आर कमिंग टुगेदर इन ए फार्मा पे जमात। ए चाइल्ड क्राइड, डोंट गो देयर, फ्यूज्ड। Some persons are crossing the road. A child said to his brother, yes, shut up the door. Fuse are coming. अब इन बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं, तो उनका क्या किया जाए? कहा सब लोग जमा करो। आलमी इज्तिमा हुआ। वाह 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 वाह। दुनिया भर के लोग जमा हुए और जमा होकर के सोचने लगे कि कैसे बदला जाए, ये पहचानने न पाए। तो हिंदुस्तान का अमीर बोल रहा है, पाकिस्तान का अमीर बोल रहा है, इंग्लिस्तान का अमीर बोल रहा है, कब्रस्तान का अमीर बोल रहा है। ईस्टर में होता है। इज्तिमा हुआ। अब वो चाहे ब्रदर में हो, चाहे सिस्टर में हो, चाहे ईस्टर में हो, आई डोंट नो। Too great. Too great. पहचान लेते हैं। अब दे आर फियरफुल, अफ्रेड ऑफ चिल्ड्रन, सुन्नी चिल्ड्रंस। सुन्नी बच्चों से डर गए, ये तो पहचान लेते हैं। बूढ़ों से डर गए, औरतें भी देख देख, ओ यू नो वी लिव इन साउथ अफ्रीका, वी आर नॉट सिविलियन ऑफ अनडेवलप्ड कंट्री। आई अंडरस्टूड यू। हो फ्यूज्ड। हाउ डू यू से अबाउट हिम दैट दे आर फ्यूज्ड? यू आर नॉट सीइंग हिज फेस। Prayer per prayer, but there is no light on the face. It shows that his face is fused. There is no light in the heart, no light on the face. If you are sorrow in the heart, the symbol of the sorrow will come on your face. If you are cheerful in your heart, cheerfulness in the heart, that will come on your face. Your smiling style will show that you are in a cheerful mood. Your wearing and please come on. I'm ready to give you mic for 5 minutes more, my dear. I will not take more time. Let me think what I forgot. Let me think what I forgot. Without this, let me think. Actually, my speech is not prepared. And a point went, finished. Another point come. To some disturbance I can't bear in, but unfortunately I could not bear.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم. کوئی قرآن شریف نہیں بھولا ہوں کہ ایک دو لفظ سے یاد آ جائے گا. ایک زبان بھول گیا. قرآن شریف میں یہ اعجاز ہے, یہ خوبی ہے کہ اگر کہیں سے آدمی بھول جائے تو وہ پیچھے سے ایک لفظ کا لقمہ دے دو تو وہ پھر لائن پر آ جاتا ہے. مطلب میں بے لائن آدمی ہوں, لائن پہ نہیں آ پا رہا ہوں. وہ تو بس چلتا رہے تو چلتا رہے. ایک عالمی اجتماع ہوا اور یہ سوچا جانے لگا کہ یہ لوگ پہچان لیتے ہیں, اب کیا کیا جائے. تو کوئی ہندوستان سے آیا, کوئی ایران سے آیا, کوئی پاکستان سے آیا, کوئی بلوچستان سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور مگج ماری رہی. برین پر برین لگ گیا. اتنا بڑا برین کام کر کے سکڑ کے اتنا بڑا ہو گیا. بٹ دیر از نو اینی کنکلوژن, نو ریزلٹ. تب نجد کے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا, نجدی غدار نے کہا, صحابہ کرام کے مزارات کو کھودنے والی باطل طاقت نے کہا, میری مانو. بولے کیا کہا؟ بس میری مانو. جماعت نے کہا تیری ہی تو مانتے ہیں, جب ہم نے رسول کی نہیں مانی تیرے آگے تو اب کیا تیری نہیں مانیں گے؟ تو کہا ایک کام کرو, اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچانا ہے, اے فیوز بلبو, تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچان پاویں کہ تم فیوز ہو؟ کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو نہ پہچان سکیں کہ ہم فیوز ہیں. تو کہا ددھیا ہو جاؤ, ملکی بل, ملکی بل, مرکیوری بل, ددھیا, ملکی بلب, ملکی بلب ہو جاؤ. کہا کیا ہوگا فائدہ؟ کہا ملکی بلب جب اٹھا کے لوگ دیکھیں گے تو تار دکھے گا نہیں. ملکی بلب, مصلی ہو, ہاتھ میں لوٹا ہو, اس میں تسبیح ہو, ماتھے پر داغ ہو, لمبی داڑھی ہو, پڑھو چاہے نہ پڑھو ہونٹ ہلتا رہے. ہونٹ اگر ہل نہیں رہا تو تسبیح چلتی رہے, دونوں مارک کیا کرو. تسبیح چلتی نہیں, ہونٹ چل رہا ہے, یہ بھی وہ دکھائی پڑیں گے. اور ہونٹ بند, پتہ نہیں کدھر سے پڑھتے ہیں. منہ تو بند ہے, پتہ نہیں کیا کھول رکھا ہے. ارے بھائی منہ جب تسبیح چلتی ہے تو ہونٹ بھی چلنا چاہیے. اللہ 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 بھی کر رہے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو یہاں سے کچھ کہو گے تب نہ یہاں گنو گے. کچھ کہی نہیں رہے ہو تو گن کیا رہے ہو؟ گھر میں روپیہ لاتے نہیں, کاؤنٹنگ کس کی؟ جب منہ سے کچھ کہتے نہیں تو گنتی کس کی؟ میں نے عربوں کو دیکھا, کویت ایئر ویز سے میں جا رہا تھا لندن, تو میں وہاں کویت ایئر ویز میں مجھے پلین بدلنا تھا. ٹرانزٹ میں چلا گیا تو دیکھا ایک عربہ بیٹھا ہوا ہے, اب سگریٹ پی رہا, یہ چل رہا, منہ میں سگریٹ سک کر رہا, کھینچ کر کے دھواں مار رہا, ادھر تسبیح چالو چھے. ایٹ دی سیم ٹائم ٹو اپوزٹ ڈائریکشن میں ورک چالو ہے. ان کا عجیب عالم, ہونٹ بند ہے, تسبیح چالو ہے, اور ہونٹ چالو ہے, تسبیح بند ہے. ہاتھ میں تسبیح لے لو, بغل میں مصلی لے لو, ہاتھ میں لوٹا لے لو, جیب میں ستو لے لو, اور بغل میں چٹائی لے لو, اور لمبا کرتا پہن لو. انہوں نے کیا کیا؟ اصل میں ان سے غلطی ہو گئی. یہ رات میں سو گئے تھے, تو دیر میں رات میں پہنچے تھے, اپنے چھوٹے بھائی کے, اپنے بھائی کے کمرے میں گئے, سو گئے. اور جب اٹھے تو جلدی سے بلاوا تھا, فجر میں آ جاؤ, 15 دن کے لیے گاؤں کے باہر جانا ہے, جلدی سے آ جاؤ. اب یہ جلدی جلدی کیا کیے؟ چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا.
اب جلدی میں بھول گئے دیکھنا تو چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا اور بڑے بھائی کا کرتا. اب یہ تو ان سے بھول ہوئی, ہم سے آپ سے بھول ہو جاتی اور کوئی باہر ٹوکتا میاں یہ کون سا ڈریس ہے, پائجامہ اتنا اونچا, کرتا اتنا نیچا, اب میں اتنا اونچ نیچ تمہارے اندر. تو ہم کہہ دیتے بھائی جلدی میں بھول ہو گئی, آدمی ہے ہم لوگ, غلطی ہو گئی یار. ایسا ہوا کہ رات میں سوئے اور بہت لیٹ اٹھے تھے, جماعت نے کہا تھا کہ جلدی ارلیئر آ جانا. اب جلدی میں چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا اور بڑے بھائی کا کرتا انشاءاللہ جا کے بدل دیں گے. ہم آپ ہوتے تو یہ کہتے, مگر وہ لوگ ہیں غرور والے. بھول تو ہو گئی گھر میں, اب کہیں کیسے کہ بھول ہو گئی, تو کہتے ہیں سنت ہے. یعنی دو بھائیوں کا کپڑا جھٹک دینا سنت ہے. ایسا تو ان کے یہاں معاملہ. شکل بدل لو, صورت بدل لو, ملکی بلب ہو جاؤ, اب کیسے پہچانیں گے؟ بس سنیوں کے لیے پرابلم ہو گیا. ہاں یار اب انہیں کیسے پہچانا جائے؟ حنفیوں کی طرح آتے ہیں, حنفیوں کی طرح بولتے ہیں, حنفیوں کی طرح کھاتے ہیں, شافعیوں کی طرح آتے ہیں, شافعیوں کی طرح بولتے ہیں. کیا کریں یار, نماز ہماری طرح پڑھیں, اذان ہماری طرح ہے, رکوع ہماری طرح ہے, سجدہ ہماری طرح ہے. یار پہچانے کیسے؟ اندر دکھتا نہیں. یہ تو ہو گئے دودھیا بلب جیسے تار دکھتا نہیں. ملکی بلب کا تار, وائر آف ملکی بلب یو کانٹ سی فرام آؤٹ سائڈ. اب جب آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ دکھتا نہیں تو کیسے بولیں یہ کون ہے؟ اب سنیوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی, اور ایک عظیم الشان میلاد کے موقع پر ایک سنی نے سوال کر دیا کہ سب تو ملکی بلب ہو گئے, پہچانے کیسے؟ تو جو ہمارا پیر و مرشد تھا وہ کھڑا ہو گیا, کہا دیکھو ایک کام کرو, جب ملکی بلب کو مارکیٹ میں دیکھو, جب گروپ آف ملکی بلبس مارکیٹ میں دیکھو تو پکڑ کے گھر نہ لے جاؤ. کیا طریقہ ہے ملکی بلب لانے کا؟ دکان میں تم گئے, تم نے کہا گیو می ون ملکی بلب 60 واٹ 100 واٹ, ایک ملکی بلب دو, تو تم لے کر کے گھر مت آ جاؤ, پلگ میں لگاؤ, پلگ میں لگا کے بٹن دباؤ, جل جائے تب لاؤ. تو اگر کہیں ملکی بلب رستے میں دکھ جائے تو یا غوث المدد کے پلگ میں لگاؤ. اگر المدد کہہ دے اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لو اپنا ہے, اور اگر مرجھا جائے تو سمجھ جانا فیوز ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو سن, جس طرح سے ساؤتھ افریقہ کے بلبوں میں جو روشنی ہے وہ یہی کی الیکٹرک سے ہے, لیکن اولیاء اللہ میں جو روشنی ہے وہ نور محمدی سے ہے, وہ چراغ نبوت سے ہے, وہ نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں, نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں. کیونکہ اگر انہیں عکس نبوت بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو چراغ نبوت بنایا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ سراجم منیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. یا نبی بے شک حضور غازی ملت نے اپنی خطابت کے ذریعے پوری دنیا کے لاکھوں عوام اہل سنت کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. آپ اپنی تقریروں میں ہر حق بات کو بنا کسی خوف کے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. یہی کارن ہے کہ پوری دنیا کے علماء و عوام نے آپ کو خطیب اعظم عالم تسلیم کیا ہے. تاجدار میدان خطابت, مرد حق, مجاہد ملت, شیر اہل سنت, آبروئے اہل سنت, خطیب اعظم ہند, خطیب اعظم عالم, شہنشاہ دنیائے خطابت, مبلغ اسلام, امام الخطبہ, حضور غازی ملت جیسے القابات سے پوری دنیا کے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. آپ کا سب سے مشہور لقب غازی ملت کسی مریدوں کا دیا ہوا لقب نہیں بلکہ شیر اہل سنت, رئیس اڑیسہ, حضور مجاہد ملت حضرت مفتی حبیب الرحمان
اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اسٹیج پر آپ کا خطاب سننے کے بعد آپ کو غازی ملت کا لقب عطا فرمایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔